بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین الاکرمین اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كل بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 تک کا درس ہو چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی کے حوالے سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت شرح و بسط کے ساتھ اس کی دلیل. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، یہ بات خود محسوس ہو کر کے بول رہا ہوں. دین کی باتوں میں سب سے پہلے خود متاثر ہونا ضروری ہے. خود متاثر کا مطلب اگر آپ نے خود نہیں قبول کیا دین کی بات کو اور پھر آپ دوسروں کے سامنے ایکسپلین کریں گے یا بتائیں گے تو اس میں تاثیر نہیں ہے. گزشتہ گفتگو سے دو تین وہ نوجوان جو مطلب کیا کہیں گے، پھسلے ہوئے کہ کہنے غیر ارادی طور پر ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ خطا بے شک خطا ہے، لیکن ہر خطا مأخوذ نہیں ہے. یعنی ہر خطا پر اخذ اور گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ خطائیں ایسی ہیں جن میں عطائیں ہوتی ہیں. اسی لیے تفسیر میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث کی تفسیر میں ہم سنیں گے. حضرت عمر بن خطاب سے بھی رمضان میں وہ خطا ہی ہوئی تھی، ماشاءاللہ، لیکن پوری امت کو ان کی وجہ سے عطائیں ہوئی. آپ سمجھ گئے اشارہ؟ الحمدللہ. اسی لیے کہا گیا پرسین میں خطائے بزرگاں گرفتن خطاست. بزرگوں کی خطا پکڑنا بھی خطا ہے. یہ بزرگوں کی خطا پکڑنا بھی خطا ہے. اللہ پاک بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا ہم سب کو بنائے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. دیکھیے گا کسی کے دماغ میں سوال وغیرہ ہو، خاص طور سے چونکہ ابھی چھٹی کا ذرا ماحول چل رہا ہے اپنے حیدرآباد میں خاص طور سے، اور ذرا محبت کے ساتھ زندگی کاٹیے نا بھائی. ہاں دیکھیے قبر میں کیڑے مکوڑے کو اگر اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو یہیں سے دوستی اور محبت کا عنوان لے کر جائیں گے. ہاں ہر مخلوق جانتی ہے، نبی فرماتے ہیں ہر مخلوق مجھے جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جو میرا دشمن ہے وہ مجھے جانتا تو ہے مانتا نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. ہاں لہذا جاننے کی بات زیادہ نہیں کیجیے، ماننے کی بات زیادہ کیجیے. ماننے کا تعلق جو محبت سے ہے وہ ماننے کی بات ہے. وہ کیڑے مکوڑے، حشرات، طیور و وحوش، یہ سب بھی تو مخلوق ہے نا. آپ سے پیار کریں، محبت کریں، آپ کو اشرف المخلوقات کا سمان دیں. سمجھ رہے نا؟ ہاں حضور چلتے تھے اور ہرنی آتے شکایت کرتے. صحیح حدیثیں ہیں، بالکل متصل السند حدیثیں ہیں. مسند کی حدیث میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مسکرا کر اشک بار ہو جاتا ہوں میں. وہ ہرنی آ کر شکایت کرتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنی بچوں کو، میرے بچے ہیں، بس آپ اپنی ضمانت میں اجازت لے لیجئے اس یہودی سے کہ میں دودھ پلا کر آؤں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، قید سے آزاد کر دیا.
اب یہودی کتنا تم تراک انداز میں آیا ہوگا آپ سوچیں. آنے کے بعد کہا سچ سنا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تم صحیح میں یہ ہو. ارے اس میں چیخنے کی کیا بات ہے، کوئی میرا دوست ہے کیا وہ؟ ابھی نہیں، ابھی دیکھو تم تو ایک کے لیے قید کا تصور رکھے تھے، پوری فیملی کے ساتھ آ رہی ہے دیکھو، اور جیسے ہی دیکھا تو بچوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کو محبت کا عنوان دیا ہو، ہم اشرف المخلوقات اپنے سینے کو اگر محبت کا عنوان نہ دیں، علم کا صرف عنوان دیں تو نہیں، ہم سیراب رحمت للعالمین سے نہیں ہو سکتے. سیراب نہیں ہو سکتے جس خدا نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا اپنے کو. آپ دیکھیں نا، اللہ کے ولی کی ایک شان ہے، کافروں پر وہ گراں ہوتے ہیں. لیکن میں اس کی تفسیر میں ایک جملہ جو آج مجھے ملا ہے، ولی جب محبت کا ایک عنوان ہے تو کافروں پر گراں کی ان کا اس کا وصف کیوں بیان ہوا؟ جواب ملا، کفر کی بنیاد پر گراں ہے، کافر کی بنیاد پر گراں نہیں ہے. اسی لیے آپ خواجہ غریب نواز کو جب دیکھیں گے تو سارے کفاروں مشرکین کو بھی وہ ظاہری رسپیکٹ دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کفر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک انسان اور کافر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک اس محبت کی لطیف اشارے کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک اس میں آپ نبی جو جلال والے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے میں نہیں جاتا وہاں. فرعون کے پاس جب جانے کی بات آئی کہا نا میں نہیں جاتا، مجھے خوف ہے کہ قوم جو ہے مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی وہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ نا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، لا تخافا، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بس ایک کام کرنا، قولا لینا لعلہ، تم ہارون کے ساتھ جاؤ اور محبت سے پیش آنا. دیکھیے قول لین سے پیش آنا، لعلہ یتذکر او یخشی، کیونکہ قول لین، قول محبت ہی نصیحت قبول کرنے کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے نا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام جو جلال والے چاہتے کیا نہیں کر سکتے تھے. کہنا یہ ہے محبت کا ایک عنوان رکھیے انشاءاللہ تو بڑی اہم بات ہوگی. وہ دو نوجوان جو بیچارے بہت جلالی انداز میں آتے تھے، سوال کرتے تھے، میں 2 سال سے اس کی یہ کر رہا ہوں، لیکن پرسوں جو گفتگو سے تھوڑا مطمئن ہو کر کے آپ زیادہ مطالعہ مت کرنا کتاب، اب زیادہ امی ہے نا ابا ہے نا خدمت کرو، مطلب زیادہ ادھر ادھر کرے تو پھر بیکار ہو جاتا. زیادہ نالج سے محبت زیادہ کرو، ماں سے پیار سے، بھائی سے، سب سے پیار کرو، محبت کرو، سب کا حق ادا کرو، محنت کرو، بس اتنا تو کم سے کم کرو. نالج سب ماں کا حق چھوڑ دیے، باپ کا حق چھوڑ دیے. علم حاصل کرنا اگرچہ چین تک جانا پڑے، ارے چین تک جانا کس کو پڑے؟ جن کے پاس ذمہ داری نہ ہو. ماں کی ذمہ داری کون اٹھانا بتاؤ تو؟ علم کی جہاں یہ اہمیت ہے وہیں رسول پاک نے جہاد سے بھی روک دیا صحابی کو. اس حدیث پر کب عمل کریں گے آپ؟ جبکہ جہاد اس وقت فرض تھا، اس وقت روک دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری احاطے کے بعد وہ نوجوان صحیح ہوئے. قوم کا ایک نوجوان ایک قوم کی اصلاح ہے. اللہ ہم سب کو اس محنت کی توفیق دے. قال اهبطوا بعضكم، اب آپ کا جملہ آ رہا پری پلان بولے پہلے. ہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، یہ دونوں کو اب مطلب یہ کہ تشریف کا حکم ہونے والا ہے، تشریف لے جائیے. لیکن اللہ پاک مطلب یہ کہ پلورل سینٹینس سے فرما رہا اہبطوا، تم سب اترو. سوال یہ ہے کہ جب 2 ہیں تو اہبطا ہونا چاہیے، یعنی تم دونوں اترو. تو تفسیر میں جب دیکھا تفسیر کبیر میں تو آدم حوا مع ذریت کے ساتھ اترو، مع ذریت کے اترو، جو ذریت تیری پشت میں ہے ان سب کو لے کر کے جاؤ، سب کو لے کر کے جاؤ. تو ذریت کا لحاظ. اب ذرا بتائیے ظاہری آیت کو آپ دیکھتے ہیں تو صرف آدم و حوا مراد ہے، جسے تسنیہ بولتے ہیں گرامر میں. تسنیہ 2 سمجھ رہے ہیں، جس کو ہما کی ضمیر آنی چاہیے، ہم کی ضمیر نہیں آنی چاہیے، کما کی ضمیر آنی چاہیے، کم کی ضمیر نہیں آنی چاہیے. 2 ہوتا انتما، 2 کا ہے نہیں. لیکن یہاں جمع کی ضمیر لائی جا رہی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو دیکھنا یہ سبب ہدایت نہیں ہے، قرآن میں دیکھنا سبب ہدایت ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ جملہ؟ قرآن میں دیکھنا سبب ہدایت ہے. میں دیکھیں گے تو ایک دم بالکل پری پلان کا جملہ ہے، ایک دم پوری تیاری کا جملہ ہے، توحیدی. اہبطوا، اترو، سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، میں دیکھ رہا ہوں تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے.
نہیں تیری پشتوں سے سب کو پیدا تو کروں گا لیکن ایک دوسرے کا. مگر یہاں پر اگر لطیف اشارہ کرو تو کیچ کر لیجیے گا. پہلے ہی راؤنڈ میں دیکھیے قابل اور حابیل ایک دوسرے کا دشمن ہے, ایک دوسرے کا دشمن ہے. ایک دم پہلے ہی دیکھ رہے ہو حضرت حابیل کو قتل کر دیا. کس بنیاد پر؟ دشمنی ہی تو تھی. ہاں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. آدم ٹینشن مت لو. جب میں نے فلسفہ عداوت دے دیا کہ دشمن ہے تب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ نکلنے کا راز کیا ہے. یہ جنت تو دشمنوں کے لیے نہیں ہے نا, اور تمہارے اندر دشمن ہے لہذا تمہارا جانا ضروری ہوگا. ضروری ہوگا. یہ ہے اسی لیے اللہ آگے فرما رہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک وقت مدت کے لیے, ایک وقت مقررہ کے لیے, ایک لمیٹڈ وقت تک کے لیے جاؤ, قرار سے رہو, سکون سے رہو, برت لو بس. اس کے بعد فرماتا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, پھر اسی میں جتنا ہو سکے گا حیات پاؤ گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, موت کا بھی فلسفہ اسی میں رکھوں گا. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور پھر اسی زمین سے, اسی مٹی سے تم کو نکالوں گا قیامت کے لیے. یہ سب کو پیش کیا جا رہا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جنت میں موت نہیں ہے. واہ. اور فلسفہ موت کا بھی دینا تھا تو خروج کا ایک عنوان یہ بھی ہوا, تشریف آوری کا ایک عنوان یہ بھی ہوا کہ اگر یہاں رہو گے تو فلسفہ موت. پھر تو حی القیوم کا جو عنوان میرے پاس ہے تو گویا حضرت آدم کا آنا یہ توحید کی اجاگری کے لیے ہے, توحید کی اجاگری کے لیے ہے کہ تم اگر رہے تو شروع سے لے کے آخر تک رہو گے, آپ موت آئے گی ہی نہیں تو پھر شرک کا ایک عنوان بنے گا. اور میں حی القیوم ہوں لہذا جانا ضروری ہے, لہذا جانا ضروری ہے. کیا بات ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اب جو آیت آ رہی ہے وہ آیت ایک دم حالات حاضرہ کے حساب سے ایک بڑی اہم آیت ہے. خاص طور سے آپ دیکھے ہوں گے کرناٹک میں جو ظلم ہو رہا ہے اسکول کے بچیوں پر, اللہ ان بچیوں کی مدد فرمائے, حفاظت فرمائے, اور سارے ملک پر جو ہماری قیادت پر, ہماری سیادت پر جو حملے ہو رہے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو کیڑے کیسے اوپر آ جاتے ہیں, ایسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات الارض کی طرح زمین کے کیڑے مکوڑے نکل آئے ہیں. لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین, کہ اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے. حبیب مومنوں کو بشارت دے دو. کیا بات ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایمان والوں تمہیں بشارت ہے, تمہیں ہی بس اپنے ایمان پر, اپنے اسلام پر قائم رہو. خدا سلامت رکھے ہمارے قائد کو. اب آگے دیکھیے جو ایک بڑا اچھا عنوان آ رہا, اور وہ سوال کرنے سے پہلے آج میں بتا دیتا ہوں. بہت دن سے آپ بول رہے ہیں ٹوپی کے بغیر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو اس پر بھی ایک بات, ٹوپی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ایک دم بہترین سے. ابھی میں تفسیر کر رہا ہوں, دیکھیے گا. یہ بڑی عجیب سی خلقن یہ ہوتی ہے. کیوں محبت نہیں کرتے ہو آپ مجھ سے؟ وجہ تو بتا دو. کیوں آپ دشمنی مول لیتے ہو؟ تابع امام کی بھی بول رہے ہو اور اپنی منمانی کر رہے ہو. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا مینجمنٹ کمیٹی کو پیسہ زیادہ ہے کہ وہ ٹوپیاں رکھے لا کر کے؟ مقروض کی وضاحت کیجیے. نماز مقروض ہو تو ٹوپی کی وضاحت. ہاں ماشاء اللہ کروں گا, وہ دونوں صورت کروں گا. دیکھیے کہنا یہ ہے کہ ابھی جو خود آیت کریمہ میں ایک ایک لفظ جو ہے ایک دلیل بنے گی. اگر میں ابھی یہ صدری کھول دوں کچھ ہوگا؟ اب سب مرد بیٹھے ہیں, میں پورا جبہ بھی کھول دوں کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. نہیں, پھر آپ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں گے. یہ کیا جی پہلوان دکھ رہے ہیں, یہ کہیں گے نا. آئیڈینٹی دیکھیے, تشخص دیکھیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تشخص, ایک پہچان. ایک مسئلہ ایک دم آسان کہہ رہا ہوں. ایک شخص ہے جو جنگل میں مر گیا, کوئی نہیں آزو بازو میں گھر, کیسے پہچاننا کہ مسلمان ہے ہندو؟ یہ لفظ پہچاننا ہی تو سوال میں آ رہا نا. کچھ تو آئیڈینٹی رکھو نا بھائی, کچھ تو پہچان رکھو. یہ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. یقین جانیے اگر مرے ہوئے کے پاس ٹوپی رہے گی, خدا کی قسم کہہ لے گا اندھا آدمی بھی مسلمان ہے. وہ پہچان, کیونکہ جو ختنے وغیرہ کی جو بات ہے وہ نہیں بتاتا ہوں مسئلہ, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی آدم کی اولاد ہیں جو آٹومیٹک ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں. ختنہ شدہ مختون جس کو بولتے ہیں, ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں. کرانے کی بات نہیں کرو,
آدم کی اولاد کی مثال ہے کہ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تو کامن ہو گیا نا، پھر ختنہ شدہ پیدا ہونا یہ آدمی کی شان ہے، پھر کیسے اس کو ہم پہچان بتا سکتے؟ نہیں. فقہا نے پہچان یہ بتائی ہے کہ اس لاش کے آزو بازو میں جو قریب کا محلہ ہے اس محلے کا لحاظ کیا جائے گا. اگر وہ محلہ مسلمان کا ہے تو اس کا رسم و رواج جو ہے کفن دفن کا کیا جائے گا مسلمان کے اعتبار سے، اور اگر محلہ مسلمان کا نہیں ہے، اس کی لاش کے قریب کسی غیر کا ہے، تب بھی دفنا دیا جائے گا. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ کے تحت. کتنا بڑا لحاظ کیا دیکھا آپ نے. اسلام چھوٹی سی چھوٹی علامت کو آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کیا نہیں کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے قرآن میں؟ سب دیوانے ہیں، سب پاگل ہے. تم ہی ایک بس سعودی عرب چلے گئے، ختم، الہام ہو گیا تمہارا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا، ابھی دیکھیں پہلے آیت ہے. یا بنی آدم، اب تو یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ اے سنیوں، اے بنی آدم، کلیئر بات ہے. یا بنی آدم، اے آدمیوں، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا. لباس، اچھا ٹوپی کو کیا بولتے؟ کھائیے. ٹوپی کو بولتے ہیں پہنیے، تو لفظ پہننا ہی تو لباس کا عنوان ہے. ٹوپی کو کھائیے نہیں بولتے، رکھیے بھی نہیں بولتے، پہنو جی. تو لفظ پہننا، لبیس یلبسو، پہننا، لباس پہننے کو کہتے. اللہ پاک فرما رہا ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارے. اب ایک لباس، تین لباس کا تذکرہ یہاں پر دیکھیں. ایک لباس ایسا اتارا کہ یواری سوآتکم، جو تمہارے ظاہر کی ستر کرے، تمہارے ظاہر کو چھپائے، یہ ایک لباس ہے. اور اس کے بعد وریشا، اور ایک زینت کا بھی لباس میں نے اتارا ہے. ایک زینت کا بھی لباس میں نے اتارا ہے. ابھی میرے فوٹو کھینچیا اور امامہ اتار دوں اور فوٹو کھینچیا، اب ابھی منہ بنانے لگے گی، یہ کیسے لگے گی، کیا کہے گی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو زینت کا کیا عنوان بنا؟ امامہ بنا کہ نہیں؟ اور رب کہہ رہا میں نے اتارا ہے زینت کا لباس. اور کس کے بعد کہا؟ ستر کے بعد والے لباس کے بعد کہا. یہ ایکسٹرا کا ہی عنوان ہے، کیونکہ ستر فرض ہے. جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ ستر فرض ہے، اور ستر کے لباس کا عنوان دے چکا اللہ. لباسن یواری سوآتکم، یہ ہے عنوان. وریشا، ریش بولتے ہیں زینت کے لباس کو، یہ ہے زینت. ستر تو ہم اپنے ناف سے لے کے نیچے تک چھپا لیے، ستر ہو گیا. اب اس کے بعد مرد کے لیے ناف سے نیچے تک یہ بس، اب ستر تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو بھی ہم پہنے ہیں وہ سب ایکسٹرا ہے. اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ زکوٰۃ دینا مالک نصاب پر ہے نا، لیکن اگر کچھ ایسے بھی کپڑے ہیں آپ کے ہاں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو مالک نصاب سے زیادہ اس کی قیمت بن جاتی. کتنی شیروانیاں ہیں، کتنے جبے ہیں، کتنے کپڑے ہیں، واہ واہ. لیکن کیوں اس پر زکوٰۃ نہیں؟ اس لیے کہ وہ لباس زینت ہے، اور زینت پر لباس نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں. ضرورت اصلیہ کے علاوہ پر، اور زینت ضرورت اصلیہ میں داخل. عورت اگر 10 کنٹل بھی سونا چاندی پہن لے تو زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب پہننے، زکوٰۃ تو اس پر جب گزرے گا تو ہے، لیکن اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا جتنا کہ کو پہن لیے. زینت جو ہے ایک دائرہ کہہ رہا ہوں، زینت پر زکوٰۃ نہیں ہے. زینت پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونا ایک الگ حکم ہے، لیکن زینت کی جو چیزیں ہیں، ابھی آپ نے ٹوپی پہن لیا، کرتے بھی پہن لیے، گنجی بھی پہنے ہوئے، ماسک بھی لگائیں گے، کیا کیا لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہم نے تمہارے لیے ایک ظاہر کی ستر پوشی کے لیے ایک لباس اتارا. تو اب تو قرآن میں ایک عنوان بنانا کہ ستر پوشی کا عنوان اللہ پاک کی طرف سے ہے. ستر ہو گیا، اور شریعت کہتی ہے ستر چھپانا، ستر کرنا فرض ہے. اب فرض کے علاوہ اب جو بھی ہے اللہ فرماتا وریشا، وہ کیا ہے؟ لباس زینت ہے. ابھی بھی یہاں پر لباس کے بعد اللہ پاک خاموش نہیں، اپنی شان کے مطابق آگے دیکھیے تو ایک عجیب سا عنوان بنے گا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. 3 لباس کا ذکر کیا، ایک لباس کافی ہے. یہی بول رہے ہیں نا آج کل لوگ، کیا ایکسٹرا ہے. کرناٹک میں ایک جگہ اسے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، تو اب بیچارے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے بولے وہ جو آپ لوگ رکھتے ہیں نا پھول وغیرہ، اس سے پہلے مکہ مدینہ کا ایک چادر ہوتا ہے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، الحمدللہ.
ظاہر کفن بھی اسی لیے تو ہم لاتے ہیں، اس کو پھینکتے نہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو اس کو جب رکھے تو یہ ایکسٹرا ہے، اس کو بالکل ہٹاؤ یہاں سے۔ اب میں کھڑا ہوں وہاں پہ، اچھا اتفاق سے اس وقت زیادہ سے زیادہ 40 کلو کا ہوں گا میں، ہاں یہ حیدرآباد میں آنکھیں صحت ہوئی سو ہے، کلیئر بات کہہ رہا ہوں میں، ہاں درسگاہ میں تھا۔ اب ایسے غصہ بھی آ رہا ہوں، نوجوان خون ایک دم غصہ بھی آ رہا ہوں، 2004 کی بات کر رہا ہوں، اوف کیا کروں کیسے کروں۔ تو ایک حاجی صاحب، حاجی اکرام الدین صاحب، ان کو دیکھا میں نے، کچھ تو کہو نہیں کرے وہ۔ میں نے کہا کہ ایکسٹرا کیا ہے؟ اچھا وہ 4-5 جو ہے، ایک گھڑی بھی پہنے ہوئے تھے، انگوٹھی بھی پہنے ہوئے تھے، اور کوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، ٹائی بھی لگائے ہوئے تھے۔ اب مجھے موقع مل گیا، وہ اچھے سے موقع مل گیا، ان کو وہاں سے ہٹا کر کے کہا گیا تو فرشتے ہوں گے، خام بالکل ہو جاتا۔ یہ کیا ایکسٹرا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، صرف رکھا جاتا ہے، پھر تو اس کو ادب سے اٹھا لیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر بھی ایکسٹرا ہے، ارے پھر بھی ایکسٹرا ہے تو یہ انگوٹھی کیا ہے، یہ کوٹ کیا ہے؟ اب غصہ کر کے جب بولا چلے گئے، اچھا ہی ہوا اس جنازے والے کے لیے چلے گئے۔ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھیے، جو لباس صدر ہوتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے قبول کیا، جو لباس زینت ہے وہ اللہ پاک نے قبول کیا۔ اب اگر ہماری زینت امامہ نہ ہو، ہماری زینت ٹوپی نہ ہو، فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ہمارے وہاں رہنے مخاطب پھر آپ اور ہمارے خطاب کا کوئی عنوان ہی نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادرا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس ان سب میں بہتر ہے، رب نے انکار نہیں کیا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں، اگر لباس التقوی ذالک خیر کو ہم صرف عنوان بناتے ہیں تو پھر ستر کا بھی لباس ختم کرنا پڑے گا، لیکن نہیں، اللہ پاک نے ستر کے لباس کا بھی لحاظ کیا، زینت کے لباس کا بھی لحاظ کیا، اور پھر اس کے بعد کہا تقوی۔ وہ ستر کا جو لباس ہے کیا وہ تقوی والا نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن اعلیٰ تقوی نہیں ہوگا، کیونکہ ستر ناف سے لے کر کے نیچے تک ہے، بس ابھی سینے کا کھلنے کا عنوان ہے، لہذا اس کو چھپاؤ، چلو یہ زینت میں آئے گا، اچھے سے اچھی گنجی پہنو، ٹی شرٹ پہنو وغیرہ وغیرہ، یہ زینت میں آئے گا، لیکن ابھی سر وغیرہ کا ہے، یہ دیکھیے، یہ دیکھو امامہ باندھو، یہ دیکھو ٹوپی پہنو، یہ دیکھو ایسا لباس پہنو کہ اب جو ہے کوئی بھی ستر میں نقص نہ نکال سکے، کوئی بھی ستر میں نقص نہ نکال سکے۔ اسی لیے جملہ کہہ رہا ہوں، حضور پاک کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیٹھی ہوئی ہے، ایسا دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے جو رقیق ہے، پتلا۔ حضور کی سالی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے اور وہ دوپٹہ کو پھاڑ دیتی، حضور ہے سامنے، ایمان اور عقیدہ دیکھے صحابہ اور صحابیات، پھاڑ دیتی ہے، پھاڑ دینے کے بعد حضرت عائشہ رونے لگتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کہے نا، اسما نے کیا کیا کیا، تو حضور مسکرا کر کہتے ہیں ٹھیک کیا، ٹھیک کیا، کیونکہ اس کے بعد موٹا دوپٹہ ڈال دیا تھا ان کے سر پہ، کہا سر پہ دیکھو آپ۔ اسی بنیاد پر فقہاء نے یہ مسئلہ بتایا کہ تم گھر کی تاریکی میں بھی نماز پڑھو اور تمہارے سر پر ایسے دوپٹے ہوں جو بال دکھ رہا ہو، اس کی ساخت دکھ رہی ہو بال کی، نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھا آپ نے کیوں نہیں ہوگی؟ تو کتنا لحاظ کیا، بال تک کا لحاظ کیا شریعت نے، کپڑے کی رقاقت تک کا لحاظ کیا شریعت نے۔ بتاؤ عبادت میں اللہ تعالیٰ بس آؤ اور ایک دم پہلوان کی طرح کھڑے ہو جاؤ، سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ تم مطلب مسجد میں کھڑے ہو، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کیا کرنے کے لیے کھڑے ہو؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ 3 طرح کا لباس ہے اسلام میں، اور یہ قرآنی لباس ہے، اب جو بول رہا ہوں یہ قرآنی لباس ہے، 3 طرح کا لباس ہے۔ ہماری بیٹیاں جو آج حجاب پر ضد کر رہی ہے، وہ ضد جو ہے وہ ایک اسلامی تصور ہے۔ اللہ پاک ام الورا کا صدقہ نصیب فرمائے، صدقہ نصیب فرمائے ان کو۔ وہ اپنے حجاب کے لیے جو لڑ رہی ہے، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہی ہے، وہ اسلام کے لیے لڑ رہی ہے، اور اللہ پاک ان ظالم کو تباہ و برباد کرے جو اس طرح کی حرکت وہ کر رہے ہیں۔ وہ لباس زینت اور لباس تقوی کے لیے لڑ رہی ہے، ورنہ وہ بھی کر رہے ہیں یونیفارم میں آؤ، یونیفارم تو اس کی صدر کو کر ہی دے گا، لیکن نہیں، عورت کا احساس بھی عورت ہے، عورت کی آنکھ بھی عورت ہے، عورت کی پلک بھی عورت ہے، عورت کی آہٹ بھی عورت ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں، یہ بڑے اہم جملہ کہہ رہا ہوں میں، غور کیجیے گا۔ ایک آواز آتی ہے حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ میں، ان کے دروازے کے باہر سے، تو آپ نے فرمایا کس کی آواز ہے؟ کہا وہ اندرا گاندھی آئی ہے آپ کے پاس۔ تو آپ نے اتنے زور سے وہیں سے ڈانٹا
بند کرو، عورت کی آواز بھی عورت ہے. تھر تھراتی رہی ہے 3-4 منٹ تک. تاریخ پڑھ گیا. یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتا ہے لباس التقوی کا عنوان. اب آپ بتائیے اتنا لحاظ کیا؟ اس میں ایک اور بات بولو. اب آپ بیت الخلا جاتے ہیں کہ نہیں؟ دروازہ بند کر دیا. اب تو آپ کا ہے نا، جو چاہے جیسے چاہے کرے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار، بغیر سر پہ کچھ رکھے ہوئے اور اسی طرح جب تک نیچے نہ بیٹھ جاؤ کپڑے نہیں کھولنا. صحیح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سلمان سے یہودی نے مذاق کے طور پر پوچھ لیا، کیا کیسے تمہارے نبی یعلمکم نبیکم دینکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی تمہارا دین کیسے سکھاتے ہیں؟ وہ مطلب یہ کہ بیت الخلا میں کیسے بیٹھنا وہ تک بتا دیتے ہیں. مطلب اس چیز کو وہ عیب سمجھ کر پوچھا، مذاق کے طور پر پوچھا. تو حضرت سلمان مسکرا کر کہتے اجل، میرے نبی کا احسان ہے کہ ایسی جگہ میں بھی ثواب کو عنوان دے دیا ہے. کیا بات ہے! اگر میرے آقا نہیں بتاتے تو اس جگہ میں بھی ہمیں ثواب نہیں ملتا. بتا، جو ایسی جگہ میں ثواب کا، لباس کا، شریعت کا لحاظ کر رہا ہو، بتاؤ نماز کی جگہ میں گنڈے کی طرح کھڑے ہوتے. ایسے کسی صحابی کو تو بول دو آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر ٹوپی کے پڑا ہو. اب سنیے حاکم مستدرک کی، جامع ترمذی کی روایت. پہلے میں پازیٹو بول دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد حکم بول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. یہ حدیث کا لفظ ہے. فرقوں ما بیننا و بین اہل الکتاب العمائم علی القلانس، قلنسوۃ ٹوپی کو. امامہ نہیں صرف کہا، ٹوپیوں پر امامہ باندھنا، یعنی وہ بھی باندھتے ہیں پگڑی لیکن ٹوپیوں پر نہیں باندھتے. مطلب اس حدیث میں صرف ٹوپی عنوان ہے. اس حدیث میں صرف ٹوپی عنوان ہے. یہ ہے اہمیت ٹوپی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دھیان دیجیے گا، کہ آپ ایسا چہرہ اوپر کرے کہ دیکھیں، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تفسیر ابن کثیر کی بھی روایت کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ سر ایسا اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی گر گئی. مطلب ٹوپی تھی نا سر پہ تب تو گری. سقطت قلنسوۃ کا لفظ ہے کہ ان کی ٹوپی گر گئی. اب سب سے بڑی بات جو پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سر کھلے نماز پڑھے؟ بتا دیجیے. ہاں پڑھے ہیں، وہ آپ بھی آج بھی پڑھتے ہیں. وہ مقام مخصوص ہے. جب آپ احرام باندھ لیں، جب آپ احرام باندھ لیں گے تو اب تو کچھ رکھیں گے نہیں. ارے ٹی شرٹ نہیں پہن سکتے تو ٹوپی کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے نا؟ وہاں یہی تو وجہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ یہ حکم نہیں آپ کر سکتے کہ ٹوپی وغیرہ کا معاملہ کیا ہے. لباس زینت ہے. یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. ٹوپی لباس زینت ہے. ٹوپی لباس تقوی ہے. اور لباس زینت اور لباس تقوی کا لحاظ لباس ستر سے افضل کہا اللہ پاک. لباس ستر سے افضل کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے لباس زینت کو اور لباس تقوی کو. فرمایا لباس التقوی ذالک خیر. لباس ستر کو خیر نہیں فرمایا، لباس تقوی کو خیر فرمایا. اور لباس تقوی کا ذکر لباس ستر کے بعد ہے. اور لباس زینت اور لباس تقوی میں آتے ہیں عمامہ، ٹوپی، صدری، جتنی بھی آئیڈینٹی ہماری پہچان اور ہمارا تشخص ہے، یہ آتے ہیں. ابھی ہی دیکھ لیجیے، آپ بغیر ٹوپی کے بیٹھیے تو لوگ ہمارے کو دیکھنے کے بجائے آپ ہی کو دیکھیں گے. کیا رہے؟ اب آپ کتنا بھی ایکسپلین کیجئے، گنڈا گردی کی طرح تو آپ بول سکتے ہیں، محبت سے نہیں بول سکتے. نبی سے بہت پیار کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹوپی نہیں باندھتا. کیا بے خوفی ہے؟ ارے یہ بول دیجئے آپ کہ میں نہیں، مجھ کو نہیں معلوم ہے، میرے کو نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو چیزیں معلوم نہیں ہو لیکن بڑوں کو دیکھ کر کے مانا جائے. صحیح ہے، بڑوں کو دیکھ کر کے ادب و احترام کا یہی عنوان ہے. اب آخری بات، مکروہ کا سب سے پہلے کانسیپٹ سمجھیے. مکروہ اس کو کہتے ہیں جس میں 2 قسمیں. ایک مکروہ جو ہے حرام کے بالکل قریب ہے، جس کو مکروہ تحریمی بولتے ہیں، عذاب کے اعتبار سے حرام کے قریب. اور ایک مکروہ تنزیہی. اب آئے آپ دھیان دیجیے گا، اب آئے آپ جماعت چھوٹنے کا خوف ہے، اب کھڑے ہو جائیں، اب مت جائیے. کراہت تنزیہی ہو سکتی ہے. فرض کی تائید کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے کراہت تنزیہی کو ہم تج سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ کراہت تنزیہی کے پہلو کو ہم تج سکتے ہیں. اگر آپ آ رہے فرض نماز کا عنوان بنا ہوا، آپ کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کیا بات ہے؟ ابھی تکبیر بھی نہیں کہی جا رہی ہے اور آپ پہلوان کی طرف پہلے سے کھڑے ہیں. یہ مکروہ تحریمی ہے.
یہ مکروہ تحریمی ہے، اس بات پر غور کیجیے گا. کیوں تحریمی ہے؟ کیونکہ آپ نے لباس زینت اور لباس تقوی کو ایزی لے لیا. جس لباس زینت اور جس لباس تقوی کو اللہ نے لباس ستر پر فوقیت دی ہے، کیونکہ لباس ستر تو کرو گے ہی. یہ تو حیوان سے ممتاز میں نے تمہیں کر ہی دیا. آدم علیہ السلام کو میں نے لباس جب اتاری تو وہ خود دیکھیے، میں نے کہا نہیں کہ پتے ڈالو، وہ اپنے سے ڈالنے لگے. تو ستر پوشی جو ہے یہ تو انسان کا آٹومیٹکلی پہلو ہے، اسی لیے اس پر فوقیت دیا لباس زینت کو اور لباس تقوی. اب ایک لفظ شریعت میں آیا کہ من استخف، اگر کسی نے نماز کو ایزی لیا، استخفاف یعنی ضروری نہیں ہے ٹوپی پہننا، تو یہ نہ یہ کہ صرف مکروہ تحریمی ہے بلکہ حد کفر تک پہنچنے والی بات ہے. کیوں؟ اسلام کے کسی بھی حصے کو ایزی لینا سمجھ رہے کیا بھی نہیں ہوتا. یہ کسی بھی چیز کو ایزی لینا من حیث اسلامی چیز کے وہ حد کفر کو پہنچا دیتی. اسی لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ نفل نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا تو ادائیگی واجب ہے. یہ واجب کیوں ہے؟ یہ واجب کیوں ہے؟ ادائیگی شروع آپ نے کی ہے، اللہ پاک نے تو چھوٹ دیا. ایسے ہی اگر آپ نے نماز میں ٹائم نہیں تھا ٹوپی پہننے کا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، کوئی حکم نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے ٹوپی پہننا، اگر یہ سوچ کر پڑھے تو سمجھ گیا کیا ہوتا. یہ عنوان ہے. اگر ضروری نہیں ہے اور پھر ایکسپلینیشن آپ کرتے جا رہے ہیں، کہاں ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تو 70 حج کر لیے، حضور تو 2 ہی حج کیے، تو تم پڑھ جاؤ عمل میں. معاذ اللہ رب العالمین. ہر عمل قابل حجت نہیں ہوتی. کچھ لباس زینت اور لباس تقوی بھی رہنے دو. ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدری بھی نہیں پہنا. اگر غور کریں تو آج بھی عرب کے لوگ اس طرح کا لباس نہیں پہنتے. کہنا یہ ہے کچھ لباس زینت ہے، کچھ لباس تقوی، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو آج کلیئر ایک جملہ کہہ دو کہ ٹوپی پہننا لباس زینت اور لباس تقوی ہے، اور یہ ہے قرآن سے ثابت. اس کا یہ حدیث یا کون کرے کیا نہیں، قرآن پاک میں بالکل آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 25 میں 36 میں کہ لباس تقوی اور لباس زینت سے پہلے لباس ستر، یہ 3 لباس کا ذکر قرآن پاک میں. اور لباس کس کو بولتے؟ صرف کرتے کو پہننے کو بولتے. لبس یلبس لباس عربی کا لفظ ہے پہننا، اور ٹوپی پہننے کا عنوان پاتا ہے، کھانے پینے کا عنوان نہیں پاتا ہے. کچھ ہے اس سلسلے میں؟ ون ٹو نہیں بولنا. ہاں بڑے لوگ تھوڑا سی اطمینان سے اچھے سے بغیر نوجوان بچہ بغیر ٹوپی نماز پڑھ لے تو ٹوپی پہننے کو تو نہیں، بغیر ٹوپی نماز ہو جائے. تب یہاں پر فتوے لگیں گے، یہاں پر فتوے لگیں گے. کیوں؟ 2 طرح سے یہاں پر فتوے لگیں گے. ایک تو آپ نے بڑے کا ادب نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں پہنا رہے تھے جو واقعی حرام ہو. فی نفس ہی اگر دیکھیں یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے. یعنی اگر کہے کوئی جیسے سور کا گوشت ہے، اگر زبردستی کھلایا جائے نہیں میں نہیں کھاتا، یہ حرام ہے، اور واقعی وہ حرام ہے. لیکن ٹوپی تو اس میں کپڑے اپڑے کا معاملہ ہے، یہ تو کپڑا ہے فی نفس ہی، نیچرلی اصلی طور پر اس کو دیکھیں تو یہ تو کسی بھی حال میں حرام کا عنوان نہیں رکھتے. اب ایک تو یہ کہ بڑے کی بات نہیں مانے، اور ملم یوکر کبیرنا کے خلاف کیے وہ جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے. اور تعظیم سے مراد یہی ہے کھوجنا نہیں ہے، یعنی بڑے اگر صحیح سجیسٹ کرے، صحیح ایڈوائز کرے تو قبول کر لو، یہ ہے مطلب. اگر یہ بول دیتے بیٹا میں غلط ہوں، بول دے تو پھر تو اس نماز پڑھ، اور بھی سب لوگوں کو تو اپنے جیسے خالی سر منڈے کو بلا لے تو کتنا دل دکھتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات کہ اس نے کہا کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، تو یہ ہے اسلام میں استخفاف. اس کو استخفاف بولتے. اور جو اسلام میں استخفاف کرے گا وہ کفر کی راہ چلے گا. میں ابھی کافر نہیں کہہ رہا ہوں، کفر کی وہ راہ چلے گا، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ایزی سمجھنا. اسی لیے حضرت امام شافعی نے فرمایا جو نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے. امام شافعی کے نزدیک ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑا وہ کافر ہے. امام اعظم کہتے ہیں، سمجھ رہے نا کہ نہیں ترک صلاۃ کفر نہیں ہے، صلاۃ کے ترک کو حلال جاننا کفر ہے. کیا بات ہے یار، دیکھا آپ نے
یعنی آپ نے نماز چھوڑ دیا اور کہا کیا ہوتا جی ایک ہی نماز تو چھوڑے. ہاں ایسا نہیں بولنا چھوٹی اللہ معاف کرے قضا کر لوں گا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. پہلے یہ ہونا چاہیے نماز چھوٹی ہے فرض تھا مولا اللہ معاف کرنا. یہ ہے ترک صلاۃ میں آپ کو گنہگار صرف ٹھہرائے گا. لیکن اگر آپ نے ہاں تو ایسے ہی ٹوپی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو ترک صلاۃ کا عنوان صرف ہے وہ نفل فرض اس میں کوئی یہ نہیں ہے. کہنا یہ ہے کہ اس بچے نے دو طرح سے غلطی کی, ایک تو بڑے کا ادب نہیں کیا اور ایک شریعت کا ادب نہیں کیا, وہ کفر کے دلدل میں ہے, وہ کفر کی راہ میں ہے. دعا کر دیجئے کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. آپ ہم سب اتنا تو ان کو کہو بیٹا یہ لباس فرض نہ صحیح لباس زینت تو ہے نا, لباس تقوی تو ہے نا. لباس زینت اور لباس تقوی ایکسٹرا ہی کو کہتے ہیں, ایکسٹرا ہی کو کہتے. تیری نگاہ میں اگر ایکسٹرا بھی ہے تو اللہ پاک نے اس ایکسٹرا کی دلیل قرآن میں اتاری ہے. آدم کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے آدم کی اولاد لباس ستر کے ساتھ ساتھ میں لباس زینت اور لباس تقوی بھی اتار رہا ہوں. رب کیا منشا ہے اس کا, وہ تو پہننے سے پاک ہے نا, کس کے لیے اتارا, ہمارے لیے تو اتارا. جی ایک صاحب ہے انہوں ان کی اولاد آتے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی جاتی ہے ہر وقت بغیر ٹوپی. بچہ بھی وہی بولا میں نے نماز ہو جاتی بغیر ٹوپی کے, بولا نہیں کرنا نہیں. اب تو 3 صورت ہے نا بیٹا, لباس تقوی, لباس زینت, لباس سطر. کچھ جانتا تو بہت سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے, میں انڈیا کی جھوپڑی میں رہ کے بتا رہا ہوں. اور قرآن بتا رہا ہوں لباس سطر, لباس زینت, لباس تقوی. اور یہ ہے آیت نمبر 27 سورۃ الاعراف. اس تینوں کا کانسیپٹ جو ہے اپنے جو سب سے بڑے ہیں نا, عبداللہ بن باز سے قبر کے اندر جا کر کے پوچھو کیا ہے ان تینوں کا کانسیپٹ, بتا دے بیٹا. میں بھی کم سے کم 60 سال کی عبادت کی توبہ کر لوں گا تیری وجہ سے. ایسا لپیٹ کے آپ ان بچوں کو کی اصلاح کرنا, یہ صدیقوں میں عجیب بات ہے. ہم سے کوئی اگر کہتا نا حضرت آپ نے, میں قسم خدا کی اگر صحیح بات ہوتی ارے بہت اچھا کرے یار میں اس کو بدل دیتا ہوں, صحیح نہیں کر رہا. ہاں کہیں پر جیسے رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں ارے ہاں وہاں پر بولنا چاہیے. جب دونوں صحابی اور غیر صحابی کی بات آئے تو صحابی کو رضی اللہ عنہ کو بولنا چاہیے اور غیر صحابی کو رحمہ اللہ بولنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن صرف اگر ولیوں ہی کا تذکرہ ہو, غیر صحابی ولی ہو تو رضی اللہ عنہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امتیاز, اسٹیٹس, یہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. جی تو یار اب کچھ بولنے کے بعد یہ اکثر باہر جو جا کے آتے نا سعودی وغیرہ تو بچے نہیں کہتے نہیں, وہ شریعت سے باہر ہو جاتے. بالکل صحیح, شریعت سے باہر ہو جاتے. ان کو تو بس ایک ہی کہتا ہوں میں کہ 25 سال تک جو انڈیا میں نماز پڑھے وہ نماز ہوئی نہیں ہوئی. تو اب پہلے وہ نماز پڑھنے سے بجائے پہلے قضا تو ہے پھیڑ دو. بھائی تمہارے اوپر جو قرضے ہیں ویسے پہلے وہ تو پھیڑو, صحیح ہے کہ نہیں. اب دونوں سے ایک ہی بات ہوگی. جی ہاں بولیے. تو آپ پہلے کرو نا بات کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 حضرات جمعے کی نماز میں یہاں موجود نہیں رہتے, ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ مولانا محترم نے پہلے تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مختلف تفاسیر میں حروف مقطعات یعنی الف لام میم صاد نون وغیرہ کا ترجمہ نہیں ہے, لیکن غوث اعظم سید زیدان بنانی کی تفسیر جیلانی میں حروف مقطعات کا جو ہے ترجمہ اور تشریح ہے اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. وہ عربی میں ہے 6 جلدوں میں, جیسا کہ مفتی صاحب ہر وقت عرض کرتے ہیں. تو یہ عربی میں ہے. اور تشریح جو ہے اللہ کے فضل کرم سے مفتی صاحب نے اس کو اردو میں تشریح کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے شان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم بزبان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ. یہ 40 صفحے کی کتاب ہے اور بعض حضرات لیے ہوں گے اور بعض حضرات نہیں لیے ہوں گے. جو حضرات نہیں لیے ہیں اس کا ہدیہ صرف 40 روپے ہے. آپ کی مرضی ہے, میں لایا ہوں کچھ کتابیں, آپ لے کے جائیے. اگر آپ کے پاس امانت آپ پیسے ہے تو دیجیے, نہیں تو بعد میں دے سکتے ہیں. لیکن تبرکن جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ غوث پاک کی شان کے مطابق آپ نے ترجمہ تشریح کی, خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. آپ تبرکن جو ہے اس کتاب کو گھر میں رکھیے. اور میرے پاس کچھ نسخے ہیں اس کے, میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہاں جمع بھی کرتے ہوں گے تو وہ نہیں لیے ہوں گے, تو میری ان سے گزارش ہے کہ ضرور لے کر جائیے. اور اگر آپ کے پاس چینج ہے تو دیجیے, نہیں کوئی بات نہیں, کبھی ایسے ہوگا دے سکتے ہیں. لیکن یہ کتاب گھر میں ضرور رکھیے. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم
ملکہ بادشاہ کریم آکار شاہ بندہ نوازہ پروردگار اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک کے کرم سے آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما، ہر بار مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، ادب و احترام کی زینت سے آراستہ فرما، ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، متحد اور متفق بنا، ہم سب کو بلا وبا سے محفوظ فرما، ہر بار مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔